باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات قابل قدر جناب حجت الاسلام مولانا الحاج سید محبوب مہدی عابدی النجفی و سادات و مؤمنین و مومنات 1435 ہجری کے تیسرے عشرے کی مجالس عزا جن کا آغاز یہاں حسینی امام بارگاہ گلنڈل ہائٹس میں آج ہو رہا ہے، ان 4 روزہ مجالس میں پہلی مجلس کے لیے جو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ ہے امتیازات مولائے کائنات۔ آج ہم اپنے مولا و آقا کے وہ امتیازات گنوائیں گے جو کائنات میں مولا علی کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں، یعنی یہ وہ خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، فضائل ہیں جو مولا علی سے شروع ہوئے اور مولا علی پر ہی ختم ہو گئے۔ ان میں نہ ان کے بھائی رسول شریک ہیں، نہ ان کی اولاد، نہ ان کی زوجہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی ملک، نہ کوئی بشر۔ یہ صرف علی کے امتیازات ہیں۔ ان امتیازات میں پہلا امتیاز ہے ما ولد احد فی الکعبۃ الا علی، اولین و آخرین میں کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا سوائے علی کے۔ علی مولود کعبہ ہے، علی مولود حرم ہے، علی مولود بیت اللہ ہے۔
ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، ہمارے حوزہ علمیہ میں طالب علم تھے نیو یارک میں. انہوں نے مجھ سے ایک دن درس کے اندر سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ ہمارے آقاؤں میں اور آپ کے مولا میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق تو بہت ہے. ایک آج سن لیجئے، وقت کم ہے. آپ کے آقا جہاں پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، ہمارا مولا جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے. واجب اور حرام کا فرق ہے. بڑی مہربانی. تو پہلا امتیاز مولا کائنات کا مولود حرم ہونا. میں امتیاز کہہ رہا ہوں، شرف نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ شرف علی کا نہیں، شرف کعبے کا ہے کہ علی آئے ہیں. امتیاز ہے کہ مولا ہمارے مولود حرم ہے. اللہ کی ذات نے کسی اور کی ولادت کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا سوائے مولا کائنات کے. اور اسی امتیاز کو قرآن نے بھی کوٹ کیا. ہمارے جوان پوچھتے ہیں کبھی کبھی، ماشاءاللہ ہمارے مولانا محترم نے بہت زبردست اشرا پڑھا ہے نیو یارک میں، تو بہت تعریف ہمارے بچے کر رہے تھے. تو اب وہ پوچھتے ہیں، ریزننگ پوچھتے ہیں، دلائل پوچھتے ہیں، لاجکس، فلسفیز. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ صرف بات سن لی جائے، وہ وچ اینڈ وائی کا دور ہے. تو جوان یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے تو پھر قرآن میں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو آج سن لیجئے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. آیتیں ذرا سن لیجئے. آج پہلی آیت، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ سوچیں. تو اب اگر مثال نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا کہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں. قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو حقائق کی کتاب ہے. اگر ایسا ہونے والا نہ ہوتا تو قرآن بالکل نہ کہتا کہ اگر ہم پہاڑ پہ قرآن نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. تو اب کوئی آیت دکھائیں، کوئی سورہ دکھائیں، کوئی حافظ دکھائیں، کوئی قاری دکھائیں ان 1400 سالوں میں جس کی تلاوت سے قرآن پھٹا ہو. مگر ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ناطق قرآن غلاف شکم مادر میں بند تھا اور جھلک پڑی پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں کعبہ پر. ملاحظہ فرما لیا آپ؟ تو تاثیر سمجھ میں آ گئی. یہ ہے وہ ایگزامپل کہ ناطے کے قرآن کی جھلک پڑی اور پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ پھٹ گئی. اب ہمارے ہاں رواج ہے حدیثیں گھڑنے کا. تو ایک جگہ ہم سے کہا گیا کہ ایک صاحب نے حدیث کہی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں صاحب چھت ہیں اور فلاں صاحب دیوار ہیں. میں نے کہا اب سمجھ میں آئی بات کہ تبھی تو دیوار پھٹ گئی کہ جب اللہ کی دیوار نہیں ٹک سکتی حیدر کے سامنے تو بندوں کی دیواروں کی کیا مثال ہے کہ وہ حیدر کے سامنے ٹک جائے. اللہ سلام. تو پہلا امتیاز مولا کائنات کا مولود حرم ہونا، یہ آیت بھی آ گئی. دوسری آیت سماعت کر لیجئے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر ہمارے بیت کے ریسپانسیبل بن جاؤ طہارت کے. کن کے لیے؟ رکوع والوں کے لیے، سجدوں والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے. یہ ایسی مسجد ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلی ہے. ہر وقت آپ کو رکوع والے بھی ملیں گے،
ہر وقت سجدوں والے بھی ملیں گے، ہر وقت طواف والے بھی ملیں گے، مگر اعتکاف ہوتا ہے اندر، اور اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ تو اس کی ذمہ داری تو دی جا رہی تھی اعتکاف والوں کے لیے بھی، اور اقل مدت اعتکاف فقہ جعفریہ میں بھی 3 دن ہے، فقہ حنفیہ میں بھی 3 دن ہے۔ اگر علی اور ان کی ماں 3 دن اندر نہ رہتے تو آیت ہوتی، اس کا کوئی اعتکاف والا مصداق نہ ہوتا۔ انہوں نے اعتکاف کیا ہے جن کے لیے طہارت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ دوسری آیت آ گئی۔ تیسری آیت سن لیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تیسری وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی ہارون کی طرف۔ کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم دونوں بھائی مل کر اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو تم دونوں بھائی بنی اسرائیل کا قبلہ بنا دو۔ فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر میں، اس لیے موسیٰ کا گھر قبلہ بن گیا بنی اسرائیل کے لیے کہ اس میں موسیٰ کے بھائی ہارون پیدا ہوئے تھے۔ یہاں سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی، جس گھر میں موسیٰ کے بھائی پیدا ہو اگر وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جس گھر میں محمد کے بھائی پیدا ہو وہ امت محمد کا قبلہ۔ یہ 3 آیتیں آ گئی جن میں یہ لکھا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک چوتھی آیت بھی سن لیں اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ آیت 114 مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک با کے نقطے کا نام ہے علی۔ علی ہے نقطہ تحت با، یہ ایسا نقطہ ہے جس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، ہر ایک کہتا ہے کہ نقطہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک کتاب ہے دی اسٹوری آف الفابیٹس، یہ ایڈورڈ کلارک کی لکھی ہوئی ہے، آکسفورڈ کا وہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی پروفیسر تھا، اس نے لکھا دی اسٹوری آف الفابیٹس میں کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر آپس میں بزنس جب کرتے تھے تو کیونکہ سمندر کے آس پاس رہتے تھے تو وہ دریا اور سمندر کے آس پاس سلیٹس پر اور تختیوں پر کوڈ ورڈ لکھتے موٹے موٹے، اور وہ سمجھ جاتے، مثلا اگر اونٹ بیچنا ہوتا تو جیم لکھتے، جیم جمل سے بھی ہے اور جیم ہبرو میں اونٹ کو بھی کہتے ہیں، جیم یا میم، تو وہ جیم لکھتے بڑی سی، تو وہ سمجھ جاتے ادھر والے کہ اونٹ بیچنا ہے۔ انہوں نے لکھا ایڈورڈ کلارک نے کہ اگر اونٹ اکیلا بیچنا ہوتا تو نقطہ ہٹا دیتے، اور اگر ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے۔ اسی طرح شجر شین لکھتے سلیٹ پر اگر درخت بیچنا ہوتا، اور درخت اگر بغیر ثمر کے ہوتا تو نقطے ہٹا دیتے، اور ثمردار ہوتا تو نقطے لگا دیتے تھے۔ اور اگر انہوں نے گھر بیچنا ہوتا تو با سے بیچتے تھے، اگر گھر ہوتا ابینڈن پراپرٹی تو نقطہ ہٹا دیتے، اور اگر گھر ہوتا مالک اور وارث والا تو بے کے نیچے نقطہ لگا دیتے۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ مولا علی کو سسٹم سے نہ نکالنا، اس لیے کہ مولا علی وہ نقطہ ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کو ابینڈن ہونے سے بچایا ہے۔ تو پہلا امتیاز مولا کائنات کا یہ رہا کہ آپ مولود حرم ہیں، مولود کعبہ ہیں۔ اب وہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ زچہ بچہ جو اندر تھے 3 دن تک تو کھانا کہاں سے آتا رہا، اور اس کے بعد جو ارشادات ہوئے ان سب چھوڑتے ہوئے جناب مولانا محترم کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خطبے ہیں اس ولادت کے وقت کے، آج میں وہ خطبے اپنے آڈینس کی خدمت میں مولانا کے توسط سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ خطبے ہیں، مثلا ایک تو خطبہ ہے
جو میں یہاں پڑھ چکا ہوں اسے نہیں پڑھوں گا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے، وہ ایام محرم میں پچھلے سال پڑھ دیا تھا۔ دوسرا خطبہ ہے فاطمہ بنت اسد کا، اور یہ خطبہ بھی یہاں پر پڑھا جا چکا ہے۔ تیسرا خطبہ ہے وہ جب فاطمہ بنت اسد نکلی بچے کو لے کر 3 دن کے بعد، تو چیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب لوگوں کو خطاب کر کے علی کی ماں نے جو خطبہ پڑھا وہ ذرا سماعت کر لیجئے، یہ امتیاز مولا کائنات کا سمجھ میں آ جائے گا۔ بی بی کہتی ہے معاشر الناس ان اللہ اختارنی علی المختارات ممن مضی من قبلی۔ تم حیران کیوں ہو کہ میں نے کیسے بچہ جنا ہے اللہ کے گھر میں؟ اس لیے کہ آدم کے دور سے لے کر آج تک جتنی خواتین گزری ہیں اللہ نے ان سب پر مجھے چن لیا ہے اور برگزیدہ کیا ہے، سب پر میں برگزیدہ ہوں۔ وفضلنی، اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے ان سب پر جو مجھ سے پہلے، ممن مضی من قبلی، جو مجھ سے پہلے گزر گئیں۔ دیکھیے احتیاط، دیکھیے، اگر فرماتی کہ ساری کائنات کی عورتوں سے میں افضل ہوں تو فاطمہ بھی شہید ہو جاتی۔ کہا جو مجھ سے پہلے گزری ہے ان سب سے میں افضل ہوں۔ فرمایا ان سب سے میں افضل ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر فرمایا لقد اختار آسیہ بنت مزاحم حین عبدت فی محل الذی لا يحب ان يعبد فیہ۔ اللہ کی ذات نے سابقہ خواتین میں سے زن فرعون آسیہ کو چنا، اس لیے چنا کہ آسیہ نے اس جگہ عبادت کی سرن، چھپ کر، جہاں کا مالک نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو۔ فرماتی وفضلنی علیہا، مجھے اللہ نے آسیہ پر اس لیے افضل قرار دیا کہ عبدت اللہ فی بیت عمران جہرن، میں نے ابو طالب کے گھر میں چھپا کے نہیں دکھا کے عبادت کی ہے اللہ کی۔ کوئی مرادہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں افضل ہوں۔ پھر بھی فرماتی ہے، اس پہ خاص توجہ رہے کہ واختار مریم ابنت عمران اذ یسرت ولادت علیہا ولادت عیسیٰ۔ اللہ کی ذات نے چنا تھا مریم کو، بنت عمران کو، جب ولادت آسان کی اللہ نے مریم پر، حین حزت الجزع النخلہ فی الیابس، جب مریم کو تنا ہلانا پڑا ولادت عیسیٰ کے بعد۔ یعنی بی بی کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں اس لیے افضل ہوں مریم سے کہ مریم کو بیت المقدس سے ولادت عیسیٰ کے وقت ہٹایا گیا، مجھے علی کی ولادت کے وقت بلایا گیا، اور وہاں کہا گیا حزی الیک بجزع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، کہ بی بی مریم جب تک بیٹا شکم میں تھا تو کھانا جنت سے آ رہا تھا، بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو اب تنا ہلانا ہوگا، تنا ہلاؤ گی تب خرما گریں گے۔ بی بی فرماتی ہے اللہ کی ذات نے مریم پر جنت کا کھانا بند کر دیا، اور وفضلنی علیہا وعلی من مضی من قبلی، میں مریم سے افضل ہوں اور مریم سے پہلے والی عورتوں میں بھی افضل ہوں۔ حین فلدتہ فی البیت العتیق، اس لیے کہ میں نے علی کو اللہ کے گھر میں جنا ہے۔ وآکلۃ من اسمار الجنت وارزاقها ثلاثۃ ایام، میرے بچے کی ولادت کے بعد 3 دن تک کھانا آتا رہا، مریم کے بچے
بیٹے کی ولادت کے وقت کھانا رک گیا۔ اب سوال ہے، ذرا پڑھے لکھے حضرات سے ماشاءاللہ شکاگو میں موالیہ میں حیدر قرار ہے، ایمان سے بتائیے بچہ پیدا ہونے کے بعد تو ایلیویشن ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ ڈیگریڈ کر دیا جائے۔ بچہ جب پیدا ہو گیا تو آخر اس میں چیز کیا ہے؟ مریم نے پوچھا بار الہ کیا لغزش ہوئی؟ بچہ ہی تو جنا ہے۔ آواز قدرت آئی، مریم پہلے اس دل میں ہم رہتے تھے، اب کیونکہ محبت بٹ گئی ہے، اب ہم بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ اب یہ تو میں ماننے سے رہا کہ علی کی ماں کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو پھر مسئلہ کیجیے۔ اگر عیسیٰ پیدا ہو محبت بڑھ جائے تو کھانے رک رہے ہیں، علی پیدا ہو محبت پھر بھی بڑھ رہی ہے، کھانے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھا وہ یہ ہے حب علی حب اللہ، حب اللہ حب علی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ امتیازات مولا کائنات کی ولادت کے۔ ایک خطبہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، اور وہ خطبہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جب عقیقہ کرنے لگے۔ بس یہ پہلا امتیاز یہاں رک جائے گا، پھر دوسرا شروع کریں گے۔ پہلا امتیاز یہاں رک رہا ہے، جب عقیقہ اپنے بیٹے کا کرنے لگے تو مورخ نے لکھا کہ سرکار نے کہا معاشر الناس۔ اب ذرا دیکھ لیجئے گا، خطبہ غدیر میں 45 مرتبہ کہا نبی نے معاشر الناس، اور 2 مرتبہ کہا ایھا الناس۔ یہ ایھا الناس اور معاشر الناس علی کی ولادت کے وقت یا علی کی ماں نے کہا یا علی کے بابا نے کہا۔ لوگوں حلموا الی ولیمت ابنی علی، آؤ میرے بیٹے کہ عقیقہ کی طرف آؤ، آؤ عقیقہ میرے بیٹے کا کھاؤ۔ فأذن ابو طالب اذانا جامعہ، ابو طالب نے بڑا اوپن اعلان کیا، جامع اعلان کیا اور کہا من اراد، جو چاہتا ہے کہ کھائے میرے بیٹے علی کے ولیمہ کا گوشت، حلم فطوف البیت سبعا سبعا وسلموا علی۔ تو 2 شرطیں ہیں، کھانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتنے جانور ذبح اور نحر کیے۔ وَنَحَرَ ثَلَاثَمِائَ مِنَ الْإِبِلِ وَأَلْفَ رَأْسٍ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ۔ حضرت ابو طالب نے 300 اونٹ نحر کیا اپنے بیٹے کے عقیقے میں، اور 1000 کیٹل کا سر کاٹا، بھیڑ بکری گائے 1000۔ آج 1435 ہجری میں کوئی صاحب 1 کا سر کاٹ دے اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے تو انہیں کافر کوئی نہیں کہتا۔ ابو طالب نے 1300 کاٹے ہیں، 1300۔ ایسا اخذ ولیمتن عظیمتن، ایسا عظیم عقیقہ ہسٹری میں نہیں ہوا جو علی کا ہوا۔ جب اب دیکھیں نا، اس زمانے کا یہ اونٹ تھا مرسیڈیز، جس کے دروازے پر 300 مرسیڈیز صدقے کے لیے کھڑی ہو، اگر وہ غریب ہے تو پھر امیر کون ہے؟ کچھ ملانے کر رہے ہیں۔ 300 اونٹ نہر کیا، 1000 کیٹل کا سر کاٹا، اور پھر کہا من اراد علی طعام ولد علی، جو میرے بیٹے ولیمت ولد علی، میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھانا چاہے، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلی شرط، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگاؤ، پھر علی کو سلام کرو۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، حاجی 7 چکر لگاتا ہے کعبے پہ، اور جب رکن شمالی پہ پہنچتا ہے بلا تفریق فرقہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہ ابو طالب کی توسیع ہے، جس طواف کی وجہ سے آج آپ حاجی کہلاتے ہیں، درس تو وہ ابو طالب کا ہے۔
یہ پہلا امتیاز. اب دوسرا امتیاز, اللہ نے کسی کو اپنا نام نہیں دیا. آدم سے لے کے مہدی تک نام کسی کو نہیں دیا سوائے علی کے. گھر بھی دیا اپنا. اور پھر یہ بھی سن لیجئے, کبھی کبھی دل چاہتا ہے جوانوں کے لیے ذرا آرگیومنٹ آسان ہو جائے. حضور پیدا ہوئے حضرت ابو طالب کے گھر میں, وہی جو مولد رسول, وہ مکتبہ مکہ المکرمہ جو ہے وہی. حضور تو پیدا ہوئے وہاں پر, اور مولا علی پیدا ہوئے کعبے میں. تو کیا جیوش کمیونٹی یا کرسچن یا دہریے, سکھ, ہندو اعتراض نہیں کریں گے کہ وسیع پیدا ہو رہا ہے اللہ کے گھر میں اور نبی پیدا ہو رہا ہے وسیع کے بابا کے گھر میں؟ تو میں جو سمجھا ہوں, اگر ابو طالب کا گھر اسٹیٹس وائز کعبے سے کم ہوتا, کوئی سمجھے شکارو والے ذرا, تو اللہ یہ اہتمام نہ فرماتا. تو اب دو قبلے تو ہونے سے رہے. پہلے ہی کنٹروورسی چل رہی ہے قبلہ اول اور قبلہ آخر میں. اب دو قبلے تو ہو نہیں سکتے, تو کیسے سمجھا جائے؟ تو جو میں سمجھا ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے, یہ جو کعبہ جس میں آپ طواف کرتے ہیں یہ قبلہ ہے فروع دین کا. ابو طالب کا گھر قبلہ ہے اصول دین کا. دوسرا امتیاز مولا کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام دیا. ابو طالب علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی, اللہ نے سپلائی دی. 30 اس کے گواہ ہیں, 30. یہ 30 کے 30 بعد میں رضی اللہ بنے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم پہلے میٹرک کے طالب علم تھے, پھر ماسٹر میں آئے نا. یہ سارے کے سارے گریجویٹ ہی بعد میں رضی اللہ عنہ کے عہدے پہ فائز ہوئے. ان میں حضرت عباس بھی ہیں, ابن عبد المطلب, وہ بھی چچا حضور کے. یہ 30 لوگ کھڑے ہیں, 30 لوگوں کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے رخ کیا عرش کی طرف اپنے بیٹے کی ولادت کے بعد, اور یہ کہا یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذا الصبی. بار الہ, اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب, اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب, تیرے گھر میں میرا بیٹا آیا ہے, اپنے حکم کا اعلان کر, نام کیا رکھوں؟ ادھر سے آواز آئی قدرت کی, یہ 30 کہتے ہیں, ادھر سے قدرت کی آواز آئی, خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی. اے فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب, تم دونوں کو ہم نے خاص کیا ہے ایسے بیٹے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی. یہ بیٹا تمہارا پاک ہے, یہ بیٹا تمہارا نجیب الطرفین ہے, یہ بیٹا تمہارا ہم پہ راضی, ہم اس پہ راضی. اور تم نے پوچھا نام کیا رکھو, تو یہ آیا بھی علی کی طرف سے ہے, یہ بھی علی ہے. یہ دوسرا امتیاز کہ اللہ نے اپنا نام کسی نبی کو نہ دیا مگر علی کو دیا. وہ بھی علی, یہ بھی علی. اور خاص وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنا نام کیوں دیا, کیونکہ اللہ بھی جانتا تھا کہ اس کی مخالفت ہوگی زیادہ, بڑے لوگ غصے میں آئیں گے اس کے نام پر. تو غصے میں آ کے لوگ محمل نام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, روٹی بوٹی پانی وانی. تو اگر یہ بگاڑنا بھی چاہیں تو ایسا نام دوں جو بگڑ کے ولی بنے. غصہ بھی نکالنا چاہیں تو ولی ہی تو کہیں گے. اللہ کی ذات نے یہ اپنا نام اسم اعظم وجعلنا لهم لسان صدق علیہ, قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے لیے سچی زبان بنایا علی کو. اب یہ ہو گئے 2 امتیاز. اب تیسرا امتیاز سن لیجیے. القاب وائز میں نے 1200 لقب نکالے ہیں مولا کائنات کے.
मेरे पास एक किताब है जो मैंने बनाई है, 1200 लक़ब। अभी सोच रहा हूं कि 2000 हो जाएं तो फिर छपवाई जाए अल्फैन के तौर पर। 2000 ये इंशाल्लाह 800 और हो जाए, 1200 तो मैं लिख चुका हूं। उन अलकाब में कुछ अलकाब वो है, जैसे नाम मुनफरिद है, अलकाब भी मुनफरिद है। किसी नबी, किसी इमाम, किसी वली को अल्लाह की जात ने लिसानुल्लाह का लक़ब नहीं दिया। खुद हुजूर लिसानुल्लाह नहीं कहलाए। ऐनुल्लाह का किसी और को लक़ब नहीं मिला। वजहुल्लाह किसी और को लक़ब नहीं मिला। जंबुल्लाह अल्लाह का पहलू, किसी और को यदुल्लाह किसी को नहीं मिला। ये अलकाब मखसूस हैं मौलाए कायनात से। बल्कि यूं कहूं, आदम कलमे में सफीउल्लाह थे, वलीउल्लाह नहीं। नूह नजीउल्लाह थे, कलमे में वलीउल्लाह नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, वलीउल्लाह नहीं। मूसा कलीमुल्लाह थे, वलीउल्लाह नहीं। ईसा रूहुल्लाह थे, वलीउल्लाह नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह रहे, वलीउल्लाह नहीं। अगर कलमे में कोई वलीउल्लाह है तो वो अलीयुन वलीउल्लाह। ये इम्तियाज किसी और को नहीं मिला। ये इम्तियाज सिर्फ मौला कायनात का है। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें लोग खामखा एग्जैजरेशन के ताने देते हैं। ऐसे कोई नहीं कह रहा नऊजुबिल्लाह कि अल्लाह की कोई बॉडी है और उसके हाथ है मौला अली, या उसकी आंखें हैं मौला अली। ऐसे कोई नहीं कह रहा। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। यह समझाने की जरूरत है जवानों को, ताकि जब वो बात करें। ऐनुल्लाह जो कहा जाता है, ये जो होमलैंड सिक्योरिटी है आपकी, ये FBI वगैरह वाले, ये कहते हैं अपने एजेंट्स को मसलन कि कीप योर आईज ओपन, इस शख्स के लिए अपनी आंखें खुली रखना। अब सदर ओबामा नहीं आएगा शिकागो की सड़कों पे चेक करने कि कौन सा सिटीजन वफादार है और कौन सा गद्दार है। इसने एक सिस्टम बनाया है होमलैंड सिक्योरिटी का। होमलैंड सिक्योरिटी अपनी आंखों से, अपनी आईज से चेक करके बताती है कि वफादार कौन है, गद्दार कौन है। अल्लाह नहीं आएगा मैदान में यह चेक करने कि तौहीद का वफादार कौन है, गद्दार कौन है। अली की आंख से चेक करता है कि गद्दार कौन है, वफादार कौन। ये ऐनुल्लाह की तशरीह हो गई। ऐनुल्लाह इस गरज से है कि अल्लाह देखता है अली के जरिए, जस्टिफाई करता है अली के जरिए। अब अगर हुजूर कहें कसीमुन नार वल जन्नत, तो एतराज नहीं होना चाहिए कि वो आंख ही तो जानती है कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। तो मेयार रिसालत में थोड़ी होगा, मेयार उसी आंख में तो होगा। तो ये ऐनुल्लाह है। फिर इसी तरह जब कहा गया कि ये यदुल्लाह है, यदुल्लाह से मुराद कुदरतुल्लाह, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह खुद नहीं आएगा अपनी कुदरत दिखाने के लिए, उसने एक बंदा भेजा और उस बंदे ने खैबर में कला खैबर उखाड़ के यदुल्लाह का वल्लाह मा खालातु बाब खैबरिन बेकुव्वतिन इंसानिया वलाकिन्ननी खालातु बेकुव्वतिन रब्बानिया। मैंने कला खैबर का दरवाजा अपनी इंसानी ताकत से नहीं, अल्लाह की दी हुई रब्बानी ताकत से उखाड़ा। ये तो है आमतुन्नास के लिए। अब एक इज्तिहाद का नुक्ता भी सुन लें। हमारे यहां फकाहत में, फिक्र में कायदतुल यद होता है, जो हमारी इस्तिलाहात फिक़हिया होती हैं, अल क़वाइदुल फ़िक़हिया, उनमें एक होता है कायदतुल यद। मौलाना मोहतरम तशरीफ फरमा है, ये दरस खारिज में कायदतुल यद पढ़ाया जाता है। यद का मतलब यह है कि यह अंगूठी मेरी है। दलील क्या है? दलील यद है कि मेरे हाथ में है। ये अबा मेरी है क्योंकि मेरे हाथ में है, यानी कब्जा। दलील मिल्कियत है। यद का मतलब कब्जा। अब समझ में आई बात कि अली क्यों यदुल्लाह। अगर अली को सिस्टम से निकाल दे तो कायनात पर अल्लाह के कब्जे की कोई
دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اب اندازہ ہوا ہوگا کہ انکار بیعت میں باپ بیٹوں نے قرآن کا یہ ٹکڑا آیت کا کیوں پڑھا تھا, ید اللہ فوق ایدیہم. ہم اس لیے بیعت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے, بندوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کے قبضے کی دلیل ہے, یہ ید اللہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قبضے کی دلیل ہے. جنب اللہ سے کیا مراد ہے؟ جنب سائڈ کو کہتے ہیں, اللہ کا پہلو تو کوئی نہیں, مگر جنب اللہ کہا گیا تاکہ پتہ چلے الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ کی پارٹی والے کون ہیں؟ جو جنب اللہ کے قریب ہے وہ حزب اللہ ہے. یعنی جو اللہ کی جنب, بلکہ ایک جگہ کہا گیا انتم الجنب والجانب, کہ اے آل محمد سائیڈ بھی تم ہو, سائیڈ والے بھی تم ہو. یعنی تمہارے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. یہ علی اس لیے جنب اللہ ہے کہ علی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. ہم جب بچے تھے تو ہماری سڑک تھی سنگل, وہاں سے ٹرک گزرتے تھے, ہم سائیکل پہ اسکول جاتے تھے. تو اگر کوئی ٹرک والا سائیڈ مار دیتا سائیکل والے کو تو ٹرک کا تو کچھ بگڑتا نہیں تھا, سائیکل والے کا کچھ رہتا نہیں تھا. علی اللہ کی سائیڈ ہے, جسے چاہا غصہ نکالنا چاہا اللہ نے علی سے سائیڈ مروا دی. علی کا کچھ بگڑا نہیں, اس کا کچھ بچا نہیں. بڑی مہربانی. لسان اللہ کیوں کہا؟ اللہ کی زبان. اس لیے کہ علی اللہ کے اسپوک پرسن کا نام. کوئی سمجھے ہیں؟ یعنی انبیاء کے لیے زبان ہے علی, قرآن کہہ رہا ہے اسپوک پرسن علی ہے. کیسے سمجھا جائے کہ علی لسان اللہ ہے؟ تو جب نبی گئے معراج پر تو ان اللہ تکلمنی بلغت علی ابن ابی طالب, بلہجت علی ابن ابی طالب. اللہ نے مجھ سے بات کی علی کے لہجے میں. پوچھا نبی نے اسبقنی علی, ہمارے سمجھانے کے لیے, کیا علی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے کہا نہیں, علی تو وہی ہے جہاں حجت بنا کے چھوڑ آئے ہیں, اس لیے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. میں نے پوری کائنات میں نگاہ کی, میں نے علی کے لہجے سے زیادہ آپ کا کوئی محبوب لہجہ نہیں پایا, اس لیے علی کا لہجہ اختیار کیا. علی لسان اللہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ جو ہوتا ہے وجہ اس لیے وجہ اللہ کہا گیا کہ چہرے سے پتہ چلتا ہے کسی صاحب کی رضا کا اور کسی صاحب کی کے غضب کا, کہ آیا کوئی راضی ہے. انشاءاللہ جو کل دوپہر کی مجلس ہوگی آبدی صاحب کے دولت خانے پر, انشاءاللہ وہاں پر بھی میں ایک زبردست عنوان پڑھوں گا, بلکہ ہر روز ایک زبردست عنوان پڑھتا جاؤں گا, تاکہ رات کی مجالس میں بھی یہاں بھی کل انشاءاللہ میں امتیازات امام زین العابدین علیہ السلام بیان کروں گا, تاکہ آلموسٹ ایک اشرے کا انشاءاللہ میٹیریل آپ کی خدمت میں دے کے جاؤں. تو اب میں سبب کروں اپنی گفتگو کو آج کی حد تک کہ اللہ کی ذات نے جو مولا علی کو وجہ اللہ قرار دیا, کیونکہ چہرے سے پتہ چلتا ہے, چہرے کی بشاشت. چہرہ اگر حشاش بشاش ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں, خوش ہیں, اور چہرہ اگر ظاہر ہے کہ ذرا غضب میں ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کسی وجہ سے ناراض ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی کیسے پتہ چلے؟ اس کی تو کوئی صورت نہیں, اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا, اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو لا یدرکہ الابصار وہو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اسے تو کوئی دیکھ سکتا نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟
اللہ نے علی کو پیدا کیا. علی کے چہرے کو دیکھ لو, سمجھو یہ وجہ اللہ ہے. اللہ کی ناراضگی بھی علی کے چہرے میں ہے, اللہ کی رضا بھی علی کے چہرے میں ہے. تو علی سے لڑنے والے سب کچھ ہو سکتے ہیں, رضی اللہ نہیں بن سکتے. تو علی کے یہ امتیازات, ذرا تیسرا امتیاز القاب کا, اور چوتھا امتیاز, اب تقریر سمجھ ہو رہی ہے. چوتھا امتیاز مولا کائنات کا یہ ہے کہ مولا کائنات 1000 رات نبی کے بستر پر سوئے شعب ابی طالب میں. 1000 رات, اور 1 رات سوئے ہیں شب ہجرت میں. جب 1 رات سوئے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو 1 رات میں سونے کا, 1 رات کا سونا اتنا قیمتی بکا کہ اللہ کی رضا کے مالک بن گئے. تو ذرا اندازہ لگائیں اس 1000 کی کیا قیمت ہوگی. 1000 رات تو ابو طالب علیہ السلام نے سلایا ہے نا, نبی کو ہٹایا ہے, علی کو سلایا ہے. تو یہ امتیاز چوتھا مولا کائنات کا. ایک میرے دوست ناراض ہو گئے مجھ پہ, کہنے لگے کہ کبھی تو ہمارے بزرگوں کی تعریف بھی کر دیا کریں, کبھی جھوٹے میں بھی کہہ دے کہ وہ بھی سوئے تھے. میں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے, مجبوری یہ ہے کہ یہاں اٹھنا تھا. صرف سونا ہوتا تو سلا دیتے انہیں, یہاں تو اٹھنا تھا. اور یہ حضور کی امانت داری پہ حرف آ جاتا, کیونکہ سلایا تھا امانتیں واپس کرنے کے لیے. تو اگر کوئی اٹھتا ہی نہ, نعوذ باللہ, تو وہ جو صادق و امین تھا اس کی امانت و صداقت داؤ پہ لگ رہی تھی. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہوں, مجبوراً علی کو سلایا ہے کہ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ اکبر, اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ ظاہر ہے ہمارے لوگوں میں بھی بڑی خوبیاں تھیں. میں نے کہا ایک وجہ اور تھی, ٹیکنیکلی ایک مجبوری اور بھی تھی کہ آج جن صاحب نے سونا تھا انہوں نے اپنی شکل بن کے تو سونا ہی نہیں تھا. جو بھی سوتا اسے آج محمد بن کے سونا تھا, اور جاگتے ہوئے تو کسی کی کاپی ہو سکتی ہے, سو کر وہی کاپی کر سکتا ہے جس کا خمیر بھی ایک ہو, ضمیر بھی ایک ہو. اور وہ علی کے سوا کسی اور کا نہ تھا. ایک اور مجبوری بھی تھی اس چوتھے امتیاز کی کہ نبی کے بدن اطہر سے آتی تھی خوشبو. خوشبو تھی رسالت کی, پھیل جاتی تھی پورے مدینے میں, مکے میں. اور نبی کی پیشانی سے نور ساتے ہوتا تھا. کسی اور کو ضرور سلا دیتے, مجبوری یہ تھی کہ کسی اور کے ہاں ایسی خوشبو نہ تھی اور کسی اور کی پیشانی سے نور نکلتا نہ تھا سوائے علی کے. اس لیے یہ بھی مجبوری تھی جس وجہ سے مولا علی کو سلایا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب صبح ہوئی تو ساری رات تو یہ کہتے رہے ہاذا محمدنا نائم, یہ ہمارا محمد سو رہا ہے. اب آپ بتائیں, جس نے گھٹنیوں چلتے ہوئے محمد علی کو دیکھا تھا, وہ 40 سورما قریش کے, وہ جانتے تھے دونوں بھائیوں کو. قد میں بھی ذرا سا اختلاف تھا, حجم میں بھی ذرا سا اختلاف تھا, جتنا چھوٹے اور بڑے بھائی میں ہوتا ہے اتنا نہیں جتنا ڈسانیسٹ ہسٹورین نے لکھا ہے. اور ہمارے بے وقوف خطبہ بھی کتابوں سے پڑھ کے اور بیان کر دیتے ہیں, سوچتے بوجھتے تو ہے نہیں. تو تھوڑا بہت فرق تھا, مگر عجیب بات یہ وہ سلائٹ ڈفرنس بھی اتنا تھا کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد جا رہے ہیں. ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ علی جا رہے ہیں. تو جب سو رہے تھے تو یہی کیوں کہتے رہے کہ یہ ہمارا محمد سو رہا ہے, اس لیے کہ یہ علی بن کر سویا ہی کب تھا, یہ تو سویا ہی محمد بن کے تھا. اور دوسری بات سمجھ لیجیے, یہ ذوات مقدسہ وہ ہے, اگر چادر کے باہر ہو
کو فرشتہ نہیں پہچان سکتا، قریشی کیسے پہچانتا؟ جیسے ہی صبح ہوئی، وہ سب آئے امانتے لینے والے، اور پہلے تو سوال یہ کیا کہ اینا محمدنا، ہمارا محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی نے کراس کوشچن کیا، سبحان اللہ، کراس کوشچن. فرماتے ہیں اسلمتمونی، کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ کیا بلاغت ہے مولا علی کی! اس بلاغت پر تو مولا علی کا جو دشمن ہے، بلکہ اسی کو آپ سمجھ لیجئے پانچواں امتیاز علی کا، بلاغت علی، اس دشمن نے، وہ غریب شام نے بھی تسلیم کیا تھا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ امیر کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا جب سے ان لبوں پہ ٹیسٹ آیا ہے علی کی امارت کا، اب کوئی اور امیر اچھا ہی نہیں لگتا. امیر ہے تو امیر المؤمنین. حاکم شام کہہ دے، غریب شام کہہ دے، سب سے زیادہ بہتر ہے. غریب شام نے ایک مرتبہ میرے مولا سے کہا کہ یا ابا الحسن الا تشتری فرسا سابقا، آپ ایک تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں خرید کر لیتے؟ مولا علی کا گھوڑا تھا بڑا کند رفتار. بعض جنگوں میں نے پڑھا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، ابھی وہ پہنچا نہ ہوتا تھا. تو اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک تیز رفتار، ہاں یہ وہ گھوڑا نہیں جس کی چنگاریوں کی قسم قرآن نے کھائی ہے، وہ بھی ہے، والعادیات ضبحا وہ الگ ہے. یہ وہ گھوڑا تھا کہ جو کند رفتار تھا. تو سرکار آپ ایک تند رفتار گھوڑا خرید کر لیں. مولا علی نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے. فرماتے ہیں انا لا اکر الا من یفر ولا افر ممن یکر مالی الاحتیاج للفرس، میں بھاگنے والے پہ حملہ نہیں کرتا، خود میدان سے بھاگتا نہیں، گھوڑا لے کے کیا کروں؟ سبحان اللہ مولا علی، کیا فصاحت و بلاغت! اللہ اکبر. مولا صاحب اب امانتیں واپس لینے کے لیے جب آئے، بس تقریر کا آخری موڑ ہے، تو جس کی 100 تھی اس نے کہا میری 1000 ہے، جس کی 1000 تھی اس نے کہا میری 1,00,000 ہے. مولا علی نے فرمایا اتنی تو امانتیں نہیں ہیں جتنی 2 بول گئے. آپ نے دیکھیے سبحان اللہ مولا علی کا امتیاز. فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم سب امانت کے طلبگار کھڑے ہو جاؤ دائرہ بنا کے، میں امانتیں لے کر آتا ہوں، امانتیں خود بولیں گی. سبحان اللہ. یہ بھی بتائیں گی کس کی ہیں، یہ بھی بتائیں گی کتنی ہیں. اب یہ مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ایک چھٹا امتیاز بھی چلتے چلتے سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ مولا جب جا رہے تھے نا حضور کے خاندان کو لے کر مکے سے، تو انہوں نے ایک اسپائی بھیجا، جاسوس بھیجا ناقہ پہ، کہ یہ جاسوس جا کے دیکھے کہ اس وقت علی کہاں ہے. تو اس جاسوس نے جب وہ اتر رہا تھا پہاڑی سے ناقہ پر، تو عجب منظر دیکھا، سامنے مولا علی آ گئے. ان کا رخ تھا مدینہ کی طرف، اس کا رخ تھا مکہ کی طرف. اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے مولا علی کہتے ہیں انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا، خرامہ خرامہ جا رہا تھا، کوئی ہتھیار علی کے ہاتھ میں نہ تھا، خاندان رسول پورا کا پورا علی کے ساتھ تھا، اور سینے پہ ہاتھ مارتا ہوا کہتا جا رہا تھا کسی کو شجاعت کا گھمنڈ ہو تو ابو طالب کے بیٹے کا راستہ روکے. یہ مولا علی کے امتیازات ہیں. ویسے ہے تو سینکڑوں، یہ چند آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیے. اور آج کیونکہ ابھی مرثیہ میں ذکر ہو رہا تھا یتیمہ حسین کا، تو آج ہم ذکر کر دیں گے یتیمہ حسین، جن کا نام ہے فاطمہ، اور جن کے 2 لقب ہیں مشہور، ایک سکینہ
ایک رقیہ. مقاتل کی کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ سکینہ کا ذکر کربلا تک ہے، پھر اس کے بعد رقیہ کا ذکر ہے. تو بڑا عرصہ سوچا کہ اگر بچی ایک ہے تو یہ لقب دو کیوں ہے. پھر بات سمجھ میں آئی، سکینہ اسے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ وقت پہ تشریف لائیں گے، کل سے 8 بجے اگر ہم پورے بیٹھ جائیں تو کم از کم تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں 3 دن ہو جائے. ذرا وقت پہ تشریف لائیے، 7:30 بجے ٹھیک آ جائیے تاکہ فضائل مصائب کھل کے پڑھے جائیں. سکینہ ہم نے دیکھا کہ سکینہ اسے کہتے ہیں جو سکون کا سبب ہو اور جسے سکون ملے. اور رقیہ مصغر ہے رقت سے، وہ چھوٹی جو رقت ہی رقت کرے. تو میں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا بچی سکینہ کہلاتی رہی. جب سے شمر کے تماچے لگنے شروع ہوئے بچی رقیہ ہو گئی. بچی ایک ہی ہے. آج سے لگ بھگ میرے خیال میں 18 سال پہلے کا یہ واقعہ ہوگا. میں بی بی کے حرم میں کھڑا تھا اور بی بی کے ورودی دروازے سے ایک شور بلند ہوا، گریا آہو بکا کا، عجیب قسم کا. مجھے ایک مرتبہ تو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ کیا امام تو نہیں آ گئے. ایرانی کھڑے تھے اور رو رہے تھے. میں جو قریب پہنچا تو کیا دیکھوں، ایک شیخ ہے، مولانا ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہے، وہ ایک روایت پڑھتا ہے. اور یہ ایرانیوں میں رسم نہیں ہے، قبلہ بھی رہے ہیں عراق ایران میں. اہل ایران میں یہ بالکل رسم نہیں ہے کہ وہ کہیں دوبارہ پڑھیے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. مگر ایرانی آؤٹ آف روٹین کہتے ہیں شیخ یہ روایت دوبارہ پڑھ. وہ دوبارہ پڑھتا ہے، پھر وہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر و صورت پیٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں شیخ دوبارہ پڑھ. میں جو قریب پہنچا تو وہ شیخ جو روایت پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی. وہ کہتا تھا سیلی کے شمر بے دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کرد. شمر نے جو تماچا حسین کی بیٹی کے منہ پہ مارا، اس تماچے نے یتیم حسین کے چہرے کی ڈائریکشن بدل دی. ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اسی بچی کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کو کہ جو ہمارے مومنین سادات مومنات آج مجلس میں تشریف فرما ہے حسینی امام بارگاہ میں، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں. بیماروں کو رضوی صاحب سمیت اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ اکبر. بس میں طویل زحمت آج نہیں دینے والا، یہ چند جملے عرض کرنے ہیں. یہ وہ بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی. یہ وہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں عصر عاشور میں آگ بھی لگ گئی تھی. ایک سپاہی کہتا ہے میں فرات کے کنارے سے اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک 3.5 سال کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے. بچی آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، شعلے اور بھڑکتے ہیں. میں قریب پہنچا کہ آگ بجھاؤں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور مجھے کہتی ہے یا شیخ لا تمسنی انی بنت ابن بنت رسول اللہ. شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں. میں نے کسی ذریعے سے آگ بجھا دی. مجھے مہربان پا کر مجھ سے کہتی ہے یا شیخ ارنی طریق النجف، شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے مجھے اماں نے سنایا تھا، بابا بھی فرماتے تھے، پھوپھیوں سے بھی سنا تھا کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے. جب بھی کوئی امتی پریشان ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو آتا ہے. میں خود کو جا کے گرا دوں گی اپنے دادا کی قبر پہ اور کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا گھرانہ اجڑ گیا. جزاک اللہ. یہ بچی وہ ہے کہ جسے شمر کے تماچے ہی نہیں تازیانے بھی لگے. شام غریبہ میں
ہمارے ایک مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا، قبلہ مولانا کی جو لائبریری ہے یہاں پر، اس آفس میں ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے۔ میں نے بچپن میں بچہ تھا، اپنی ماں کے ساتھ مجلس میں جاتا تھا، قبلہ سے میں نے ایک جملہ سنا تھا اس بچی کے بارے میں، مجھے یاد ہے ساری رات میری ماں اور محلہ سادات کی عورتیں روتی رہی تھی۔ محلہ مہاجرین کی عورتیں، امام بارگاہ مہاجرین میں قبلہ نے یہ پڑھا تھا کہ جب شام غریبہ میں علی آئے اور بیٹیوں کو بہوؤں کو ملے تو پوچھتے ہیں زینب عالیہ سے، بیٹی زینب میری سکینہ کہاں ہے؟ قبلہ نے یہ پڑھا تھا کہ بی بی زینب نے کہا وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں رو رہی ہے۔ علی آئے، دست شفقت پھیرا، بچی کو اٹھایا، پوتی کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ کیا دادا سے نہیں ملو گی؟ رو کے کہتی ہے ملوں گی ضرور دادا، مگر ایک شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ دادا آج یقین ہو گیا، پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ اپنی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا، نجف چھوڑ کے آگے جب میرا بابا سدا ہو رہا تھا۔ یا زہرا، بس آپ رو چکے، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ سید محسن عاملی، ان کا دور تھا اور یہ آدھی سینچری پرانا تقریباً واقعہ ہے۔ ان کا دور تھا شام میں، روضہ بی بی زینب میں، اللہ روضے کی اور شام کی حفاظت فرمائے، وہاں پر قبر ہے آیت اللہ محسن عاملی کی، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے وہیں پر۔ ان مجتہد کا دور تھا، ان کے دور میں روضہ بی بی زینب کا مجاور تھا ایک سید زادہ ابراہیم۔ سید کہتا ہے میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ بچی اپنے باپ کا واسطہ دے کر میری بیٹیوں سے اور پھر مجھے کہتی ہے کہ سیم کا پانی میری قبر میں داخل ہو رہا ہے، میری قبر کو پختہ کر دو۔ میں نے خواب کو خیال سمجھا، ایک روز قیلولے کے لیے سو رہا تھا کہ بچی نے کہا میرے بابا کی غربت کا واسطہ سید میری قبر کو پختہ کر دے۔ میں پریشان ہو کر آیت اللہ کی خدمت میں آیا، آیت اللہ نے کہا خواب سچا ہے، مستری مزدور منگواؤ، نبش قبر کرے، تعویذ قبر کھولے اور ہم قبر کو پکا کر دیں۔ جیسے تعویذ قبر کو کھولا تو اب یہ سید یوسف مکی جو بیٹے تھے آیت اللہ محسن کے، انہوں نے یہ واقعہ بتایا تھا قبلہ صفدر حسین کو، اور صفدر حسین نے قبلہ نے مجھے یہ واقعہ بتایا صرف ایک وسیلے سے کہ انہوں نے، سید یوسف نے کہا میرے باپ کے حکم پر سید ابراہیم قبر میں داخل ہوئے، روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ میرے بابا نے پوچھا سید روتے کیوں ہو؟ کہا مجھے سجاد کی غربت رلا گئی، میرا مولا اتنا غریب تھا، میرا مولا اتنا غریب تھا، ایک میلے کرتے میں دفن ہے، یتیمہ حسین کفن بھی نہ پہنا سکا۔ سید نے لاش اٹھائی، قبر پختہ کی جا رہی تھی، سید نے لاش رکھی اور منہ پہ پیٹنا شروع کیا۔ میرے باپ آیت اللہ محسن نے پوچھا سید آپ منہ پہ کیوں پیٹتے ہو؟ کہا مجھے سید سجاد کی لاچاری رلا گئی، میرا مولا اتنا لاچار تھا اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا سکا۔ آج بھی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے یتیمہ حسین۔ شرح نما میں ایک روایت ہے کہ شہید جس حال میں شہید ہو اسے اسی حال میں دفن کرو۔ اب سمجھ میں آتی ہے بات۔ عابد بیمار نے اس لیے رسیاں نہیں کھولی کہ جب قیامت کے دن بی بی فاطمہ اپنے بیٹے کے ناحق خون کا مقدمہ ستون عرش پکڑ کے دائر کرے، اس بچی کو گواہ پیش کرے، بارے الہ ہمارے ان بچوں کا کیا قصور تھا جو آج تک رسیوں میں جکڑے ہوئے۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
حسین یا 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 حسین قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں مظلوم دی دینوں کھا گئیاں مظلوم دی دینوں کھا گئیاں زندان دیا تنہایا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں آئے بین دی میت تے مجبور بیمار سے آیا چک لاش نمارے دی لہو کیا چو برسایا پردیسا وچ نہ مر جاوے کس ویر دیا ما جایا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں کدی پوچھ دیا پھپھیا تو کیوں ظلم کریں دے لوکی اے رسم شامی دی جڑ پتر بریں دے لوکی ازا اجڑے تو کرکت رائے کیوں مل لے موڑ سے پایا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں بیمار نے رب جانے کیویں بین دی لاش نچایا کئی مور بازاراں دے امت نے اون ترایا نہ گل چوں توک جدا کیتا نہ ہاتھ دیا کڑیاں لایا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دعائیاں قیداں چ
مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سنیا نہ دعائیاں بازار چ سیدہ تے برسات ہوئی پترانی ہائے زہرا جایا دے سر خاک پئی سفرانی اج عرش فرش دیوار ستے کی گھڑیاں کی آیا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سنیا نہ دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سنیا نہ دعائیاں ہائے بین دی میت تے مجبور بیمار سے آیا چک لاش نو مار دی لہو کیا جو برسایا پردیسا وچ نہ مر جاوے کس ویر دیا ماں چایا قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سنیا نہ دعائیاں قیداں چ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سنیا نہ دعائیاں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں 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 جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں دیکھو نا محرام تماشا رو کے عابد نے کہا ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا ننگے سر جس کو کبھی ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں ضد نہ کرنا تم سکینہ سفر میں زینب کے ساتھ پہلو میں سو جانا ماں کے جب بھی ہو جائے گی رات لوٹ کر آئے گا اب لوٹ کر آئے گا اب بیٹی تیرا بابا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں سامنے عابد کے بن میں لٹ گیا زہارا کا گھر کس طرح زینب کو دیکھا شام میں وہ ننگے سے دیکھا ہے کائنات نے دیکھا ہے کائنات نے صابر کوئی ایسا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں
عابدے بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابدے بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا مہرا تماشا روکے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابدے بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔